قسم کی بڑائی اور کبریائی ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا اکیلا خالق ہے، اکیلا مالک ہے اور اکیلا معبود ہے۔ نہ اس کی ربوبیت میں کوئی اس کا شریک ہے، نہ اس کی الوہیت اور عبادت میں کوئی اس کا شریک ہے، نہ اس کے ناموں کے جیسے کسی کے نام ہے، نہ اس کی صفات کی طرح کسی کی صفات ہے۔ لیس کمثلہ شیء، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اس کے بعد درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے دین کی باتیں، قرآن کی تفسیر اپنی احادیث مبارکہ میں بیان فرمائی، اسلامی آداب اپنی امت کو سکھائے۔ کوئی خیر کا کام ایسا نہیں ہے کہ جس کی طرف اپنی امت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی نہ فرمائی۔ کوئی شر کا کام جس میں امت کے لیے نقصان ہو ایسا نہیں چھوڑا کہ جس سے اپنی امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ڈرایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس حمد اور صلاۃ بر نبی علیہ السلام کے بعد آج 12 ربیع الاول 1435 ہجری مطابق 13 جنوری 2014 عیسوی پیر کا دن مسجد عزیزیہ میں حدیث شریف کا درس جو سلسلہ وار چلتا ہے ہو رہا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث سے ہم پڑھ رہے ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔ آج جو چیپٹر یا کتاب ہمارے درمیان ہے وہ ہے کتاب الآداب، اسلامی آداب کا بیان۔ اس میں پہلا باب یا پہلا لیسن، پہلا سبق جو ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ ہے باب حکم الاستئذان، اجازت طلبی کا بیان یا اجازت طلبی کا حکم، کہ انسان کسی کے یہاں جائے ملنے کے لیے تو جو اجازت لینے کا ادب ہے اسلامی وہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وہ انشاءاللہ یہاں آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے۔ ابھی جو عربی میں آپ نے حدیث سنی سند کے ساتھ وہ اسی موضوع یا اسی مسئلے سے تعلق رکھتی ہے۔ تو یہ حدیث جس میں ایک واقعہ آیا ہے ابھی آپ کو پڑھ کر سنایا جائے گا، اور اس میں جو آداب ذکر کیے گئے ہیں اس حدیث میں وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ درس میں جو کہ آئندہ پیر بعد نماز عشاء ہوگا یہاں انشاءاللہ، اس میں تفصیلی طور پر مکمل وہ تمام آداب جو کسی کے گھر آدمی جائے تو حدیثوں میں ذکر کیے گئے ہیں انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ اور دیکھیے ہم نے اس کو مؤخر کیا تھا آئندہ درس کے لیے، انشاءاللہ ہماری خواتین بھی اس سے مستفید ہوں گی، اس لیے کہ جیسا کہ ابھی امام صاحب سے پتہ چلا کہ اوپر خواتین کا جو مصلی ہے اس میں بھی وہاں حمامات کی مرمت ہو رہی ہے کرمکم اللہ، جیسے کہ یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے کئی ہفتوں سے جو ہے حمامات کی مرمت ہو رہی ہے، اثر اس کو تعمیر کیا جا رہا ہے۔ اسی غرض سے آج بھی خواتین کے لیے اوپر جگہ بند ہے، اس لیے کہ وہاں کام ہو رہا ہے، اور جیسا کہ امام صاحب نے بھی بتایا ہے تھوڑی دیر پہلے کہ انشاءاللہ آئندہ پھر تک اس کی مکمل تعمیر ہو جائے گی، اور آئندہ درس میں انشاءاللہ ہماری ماں اور بہنیں بھی شریک ہو کر ان احادیث کو جو اجازت طلبی کے سلسلے میں وارد ہوئے ہیں سن لیں گی اور فائدہ انشاءاللہ ہوگا۔ آج کے لیے معذرت ہے ادارے کی جانب سے مسجد کے، اور ریکارڈنگ چونکہ ہو رہی ہے تو یہ جو درس میں آج حدیث ہے جس میں ایک واقعہ آیا ہے یہ آپ سن کر اپنی ماں اور بہنوں کو، اپنی گھر کی خواتین کو ضرور سنائیں۔ حدیث سند کے ساتھ اس طریقے سے ہے، امام مسلم رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں ہم سے حسین بن حریث ابو عمار نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور وہ اپنے استاد سے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں حدثنا الفضل بن موسیٰ، ہم سے اس حدیث کو بیان کیا ہے فضل ابن موسیٰ رحمہ اللہ نے، اور وہ کہتے ہیں ہمیں اس حدیث کو بتایا ہے ہمارے استاد طلحہ بن یحییٰ نے رحمہ اللہ۔
وہ ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ سے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، اور ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث شریف کو روایت کرتے ہیں۔ کیا ہے حدیث؟ کہتے ہیں ایک مرتبہ ابو موسیٰ اشعری جن کا نام عبداللہ ابن قیس ہے، عبداللہ ابن قیس رضی اللہ عنہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں صحابہ عام طور پر کنیتوں سے مشہور اور معروف ہیں، جیسا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ابو بکر ان کا نام نہیں تھا، یہ ان کی کنیت ہے، نام عبداللہ ہے۔ اسی طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، آپ نے بارہا سنا ہوگا نام، تو وہ بھی ان کا نام نہیں ہے، ان کی کنیت ہے۔ ان کا نام کیا ہے؟ عبد الرحمن ابن صخر الدوسی ہے۔ اس طریقے سے بہت سارے صحابہ اپنی کنیتوں سے معروف اور مشہور ہوئے ہیں، اور محدثین میں بھی اور ائمہ میں بھی، جس امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ معروف ہے اپنی کنیت سے، حالانکہ نام ان کا ابو حنیفہ نہیں ہے رحمہ اللہ، ان کا نام دوسرا ہے، نعمان ہے ان کا نام۔ ابو حنیفہ کنیت ہے، اسی نام سے ہی اپنی کنیت سے وہ مشہور ہو گئے ہیں۔ تو اب شیخ الاسلام ابن تیمیہ ہے، ابو العباس ان کی کنیت ہے، وہ شیخ الاسلام لقب ہے ان کا، اس اپنے لقب سے مشہور ہوئے ہیں۔ تو بہت سارے لوگوں میں جو ہے یہ چیز ہے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، محدثین، فقہاء میں۔ تو اسی طریقے سے یہ جو حدیث میں ابو موسیٰ ہمیں ملتا ہے، یہ ان کا نام نہیں ہے، ابو موسیٰ ان کی کنیت ہے، اشعری قبیلے سے ان کا تعلق تھا، قبیلہ تھا ان کا نام عبداللہ ابن قیس ہے، کیونکہ نام حدیث میں آ رہا ہے، اس لیے آپ کنفیوز نہ ہو یا پریشان نہ ہو کہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے اجازت مانگی اور کہہ رہے ہیں کہ میں عبداللہ ہوں، یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو عبداللہ ان کا نام ہے، عبداللہ ابن قیس۔ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے گھر گئے، ان کے گھر گئے اور جا کر سلام کیا، فرمایا السلام علیکم۔ اس کے بعد فرمایا ھذا عبداللہ ابن قیس، السلام علیکم کیا معنی اس کا؟ کہ آپ پر سلامتی ہو، آپ پر سلامتی ہو، یہ عبداللہ ابن قیس ہے، مطلب میں عبداللہ بن قیس ہوں، مطلب یہ عبداللہ بن قیس ہے، یہ جو سلام آپ کو کہہ رہے ہیں یہ کون ہے؟ عبداللہ ابن قیس ہے۔ تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے اجازت نہیں دی، تو دوبارہ انہوں نے سلام کیا دوسری مرتبہ اور کہا السلام علیکم ھذا ابو موسیٰ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ ھذا ابو موسیٰ۔ عمر ابن کہتے ہیں کہ دوبارہ سلام کیا، آپ پر سلامتی ہو، یہ ابو موسیٰ ہیں، اپنی کنیت ذکر کی، پہلے نام ذکر کیا، اجازت نہیں ملی، تو دوسری مرتبہ سلام کیا، اپنی کنیت ذکر کی، تب بھی جواب نہیں ملا، اجازت نہیں ملی۔ تیسری مرتبہ السلام علیکم ھذا الاشعری، فرمایا کہ السلام علیکم آپ پر سلامتی ہو، یہ اشعری ہیں۔ پہلے اپنا نام ذکر کیا، اجازت نہیں ملی، کنیت ذکر کی، اجازت نہیں ملی، پھر اپنا قبیلہ ذکر کیا، میں اشعری ہوں، تو بھی اجازت ان کو نہیں ملی، تو وہ چلے گئے، مرتبہ سلام کر کے اپنا نام، اپنی کنیت، اپنی پہچان بتا کر وہاں سے وہ لوٹ گئے۔ جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کسی کام میں مشغول تھے، جیسا کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے، آگے سنیں گے آپ، تو وہ فارغ ہوئے، تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا جو کہ گھر میں تھے وہاں، ردو علیہ، ان کو میرے پاس لاؤ، ان کو میرے پاس لاؤ، واپس لاؤ۔ تو گئے لوگ ساتھی اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو لے کر آئے، کہا چلیے آپ کو امیر المومنین عمر بن خطاب بلا رہے ہیں رضی اللہ عنہ۔ تو آئے، آنے کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا، اے ابو موسیٰ کس چیز نے تمہیں لوٹا دیا؟ تم واپس کیوں چلے گئے؟ آگے کہا کننا فی شغل، ہم ایک کام میں تھے، ہم ایک کام میں تھے، اسی لیے اجازت نہیں دی، تم واپس کیوں چلے گئے؟ تو انہوں نے وہاں حدیث بیان کی جو انہوں نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ کیا حدیث؟ کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال کیا عمر بن خطاب نے، بھئی آپ کیوں واپس چلے گئے؟ ہم تو مشغول تھے تھوڑا سا، آپ انتظار کرتے، مطلب یہ تھا ہم نے کہنے کا، آپ واپس کیوں لوٹ گئے؟ تو جواب دیتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، الاستئذان ثلاث، اجازت طلبی 3 مرتبہ ہے، اجازت طلبی، اجازت طلب کرنا کتنی مرتبہ ہے؟ 3 مرتبہ ہے۔ فَإِنْ أُذِنَ لَكَ،
اگر آپ کو اجازت دے دی جائے تو ٹھیک ہے، وَإِلَّا اگر اجازت نہ دی جائے تو اجازت دی جائے تو ٹھیک ہے، مطلب اجازت دی جائے آئیے، وعلیکم السلام، آئیے اندر آئیے، تشریف لائیے، تو ٹھیک ہے چلے جائیے اندر بیٹھ جائیے۔ اگر 3 مرتبہ کے باوجود اجازت لینے کے اجازت نہ ملے تو وَإِلَّا فَارْجِعْ، کی حدیث ہے اگر اجازت 3 مرتبہ بھی نہ ملے تو لوٹ جاؤ۔ یہ حدیث انہوں نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو سنائی، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو سنائی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم لَتَأْتِيَنِي عَلَى هَذَا بِبَيِّنَةٍ وَإِلَّا فَعَلْتُمْ وَفَعَلْتُمْ، تم اس پر گواہ لے کر آؤ، اس حدیث پر، تم اس حدیث پر گواہ لے کر آؤ، ورنہ میں جو کروں گا وہ کروں گا تمہارے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو آگے حدیث باقی ہے بھی، فَذَهَبَ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں کے پاس، اب حدیث پر گواہ پیش کر کہ اور کس نے سنی یہ حدیث آپ کے علاوہ، تحقیق ہو رہی ہے حدیث کی اب، ٹھیک ہے؟ تو وہ گئے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ گئے اور جا کر جو ہے وہ چلے گئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہاں اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بیان فرمایا ان وجد بینہ تجدوہ عند المنبر عشیہ، اگر ابو موسیٰ کو گواہ مل جائے تو آپ دیکھنا کہ شام کو ممبر کے پاس رہیں گے وہ، اور اگر گواہ نہ ملے تو دیکھنا کہ شام کو وہ ممبر کے پاس نظر نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے؟ چلے ہوا کیا، پھر شام ہوئی، فلما جاء بالعشی وجدوہ، جب شام ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ ممبر کے پاس تشریف فرما ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، مطلب گواہ مل گیا۔ تو پھر اب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا ابا موسیٰ ما تقول اقد وجدت، اے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ، ہاں کیا کہتے ہو، مل گیا گواہ، کیا کہتے ہو مل گیا گواہ؟ تو انہوں نے جواب دیا نعم، ایوانی کا جو آج کل مشہور ہے، اصلی فصیح عربی میں کیا ہے نعم، لوکل عربی میں کیا ہے ایوہ۔ نعم بولے تو بولے گا یا تو یہ عربی جانتا ہے یا ٹیچر ہے، پڑھا لکھا ہے، گرامر ہے، اس کو پتا۔ ایوہ تو نام کی بگاڑ ہے، ٹھیک ہے؟ اصل فصیح عربی کیا ہے نعم۔ یہاں بھی حدیث انہوں نے کیا کہا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے نعم۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، ابی بن کعب رضی اللہ تعالی، یعنی گواہ میں لے کر آیا ہوں، اور وہ کون ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام لیا انہوں نے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں وہ عادل ہے، یعنی وہ پکے مسلمان ہے، معروف ہے، عادل ہے۔ عادل کہتے ہیں عادل انسان کو جو سچا ہو، ایماندار ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، جس کی گواہی قبول کی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ جس کی گواہی قبول کی جاتی ہے، تو وہ لے کر آئے، ظاہر بات ہے ان کو، تو ان کی بھی کنیتیں دیکھیں یہاں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یا ابا الطفیل ما یقول ھذا، اے ابو الطفیل یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابو الطفیل کس کی کنیت ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، ان سے بھی دیکھیں ان کا طریقہ تھا، ایک دوسرے سے جب مخاطب ہوتے تھے صحابہ کیا کہتے تھے کنیتوں سے، جبکہ ہمارے پاس یہ چیز ختم ہو چکی ہے یا نہیں ہے ہمارے یہاں، عربوں میں تو ہے لیکن عجم میں کم نظر آتی ہے یہ چیز، ہمیں چاہیے کہ اس چیز کو اپنے اندر رکھیں۔ صحابہ بڑی اچھی چیز ہے، یہ ایک سنت ہے، کوئی واجب چیز نہیں ہے، لیکن ایک مستحسن، ایک سنت، ایک مستحب امر ہے کہ آدمی جو ہے کنیت سے پکارے۔ انہوں نے فرمایا اے ابو الطفیل، یعنی ابی بن کعب، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو یہ جو حدیث کہہ رہے ہیں یہ بتا رہے ہیں کیا مسئلہ ہے اس کا، آپ نے کیا سنا ہے اس کو، مطلب یہ تھا ان کا۔ تو انہوں نے بھی گواہی دی، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ذلك یا ابن الخطاب، ہاں میں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حدیث فرماتے ہوئے سنا ہے اے خطاب کے بیٹے۔ اس کے بعد کہا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر عذاب نہ بنو، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر عذاب نہ بنو۔ اس کا جواب دیتے ہوئے کہا سبحان اللہ، سبحان اللہ کا مطلب میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں، سبح سبحان اللہ۔ قال سبحان اللہ، اللہ کی پاکی ہو، انما سمعت شیئا، میں نے ایک حدیث سنی، فاحببت ان اتثبت، تو میں نے چاہا کہ اس کی تحقیق کروں، میں نے چاہا کہ اس کی تحقیق کروں۔ یہاں پر آ کر ختم ہوئی۔ کیا ہے واقعہ؟ ایک مرتبہ
صحابی رسول ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ عمر بن خطاب ان کے گھر گئے، سلام کیا، اجازت مانگی. کیسے اجازت مانگنے کا طریقہ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، هذا عبداللہ بن قیس. میں نہیں کہا جیسا لوگ کہتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام، میں ہوں. کون اندر سے کہتے ہیں میں کہتا ہوں. آگے آ رہا ہے ہندہ پیر، بہت اہم درس ہے ہندہ پیر، اور لوگوں کو بھی بتانا، خبر دینا. استئذان کے تمام احکامات آپ میرے پاس تیار ہیں پورے انشاءاللہ. آئندہ درس کے لیے میں نے اس کو روک کے رکھا ہے، آئندہ درس میں پورا بتاؤں گا. بہت زبردست حدیثیں ہیں اس سلسلے میں، اجازت طلبی کے سلسلے میں. ٹھیک ہے، تو یہاں ہوا کیا واقعہ؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے سلام کیا اور کہا کہ میں عبداللہ بن قیس ہوں. سلام کا جواب نہیں ملا، اجازت نہیں ملی. دوسری مرتبہ سلام کیا، کنیت ذکر کی، اپنی اجازت نہیں ملی. تیسری مرتبہ بھی سلام کیا، اپنا قبیلہ ذکر کیا، اجازت نہیں ملی. تو 3 مرتبہ سلام کرنے کے بعد جب اجازت نہیں ملی تو واپس لوٹ گئے. اجازت کیوں نہیں ملی؟ حدیث سے معلوم ہوتا وہ مشغول تھے، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ. تو بعد میں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان کو کہا، ساتھیوں سے کہا کہ جا کر کون یہ جو ابو موسیٰ اجازت لے رہے تھے ان کو بلاؤ. بلایا گیا تو کہا کیوں چلے گئے؟ انتظار کرنا تھا، مقصد یہ تھا کیوں چلے گئے؟ تو نے حدیث سنا دی وہاں پر کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے. یہ ہے اصل حدیث. کیا ہے؟ اجازت طلبی کتنی مرتبہ ہے؟ کہ آپ کسی کے گھر جائیں تو 3 مرتبہ اجازت لیں. اگر 3 مرتبہ میں بھی اجازت آپ کو نہیں ملتی ہے تو کیا کرنا؟ اجازت ملتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ لوٹ جانا واپس. ٹھیک ہے نا؟ تو جب عمر بن خطاب نے یہ حدیث سنی، ان کو یہ حدیث نہیں معلوم تھی. کیسے ہم کو معلوم تھی؟ ان کو نہیں معلوم تھی کہ انہوں نے کہا کہ اس پر گواہ لاؤ. کوئی اور تمہارے ساتھی نے اس حدیث کو سنا ہے، گواہ لے کر آؤ. تو وہ گئے گواہ ڈھونڈنے کے لیے. گواہ مل گئے. کون؟ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ. گئے، کہا چلیے. اچھا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کیا کہا؟ اگر ان کو گواہ مل جائے گا تو شام کو ممبر کے پاس رہیں گے. ممبر پہلی صف کے سامنے، شام کو نظر آئے گا، ورنہ یہ نظر نہیں آئے گا. تو شام کو ساتھیوں نے جب دیکھا، عمر بن خطاب بھی موجود تھے مسجد میں، امیر المومنین تھے، نماز پڑھاتے تھے، امام نظر آئے. کہا کہ ہاں کیا ہوا؟ ملا گواہ؟ ہاں ملا. کون ہے؟ یہ دیکھیے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ. ہاں معروف عادل آدمی. تو ان سے پھر عمر بن خطاب پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے جو حدیث سنائی یہ کہہ رہے ہیں کہ اجازت 3 مرتبہ ہے. حدیث کیا ہے؟ سبجیکٹ حدیث کا اجازت 3 مرتبہ ہے، مل جائے تو ٹھیک ورنہ لوٹ جاؤ. تو انہوں نے گواہی دی، ہاں میں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح فرماتے ہوئے سنا ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے صحابہ پر عذاب نہ بڑھ. عذاب ورڈ عربی کا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ مصیبت، مشکل. کہا نہیں، میں کوئی مصیبت کے لیے میں نے نہیں کہا، مشکل کے لیے. سبحان اللہ، میں نے تو تحقیق کرنی چاہیے. میں نے ایک حدیث سنی ان سے اور میں نے تحقیق کرنی چاہیے. اس حدیث کی اور بھی روایتیں موجود ہیں. ٹھیک ہے، سبحان اللہ بھی کہا ایک روایت میں ہے، وما بعدہ. بعض روایتوں میں سبحان اللہ کا لفظ نہیں ہے، اس حدیث میں سبحانہ کا لفظ ہے. ٹھیک ہے، اور بھی مختلف قسم کی روایتیں موجود ہیں کہ جا کر اپنے بھائی سے کہو، کہیں بھائی کا لفظ ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ انہوں نے جب یہ کہا کہ اجازت 3 مرتبہ ہے تو تعجب کر رہے تھے، ہنس رہے تھے کہ بھئی ایسے کہاں ہے. کہا کہ اتاکم اخوکم المسلم قد افضل. اور بھی روایتیں تفصیل میں نہ جاتے ہوئے اس حدیث کی سے کیا مسئلے معلوم ہوتے ہیں. اس حدیث میں بہت سارے مسائل ہیں. اس میں سب سے بڑا مسئلہ جو موضوع سے تعلق ہے وہ ہے کہ اجازت طلبی کا حکم یہ ہے کہ آپ 3 مرتبہ اجازت لیں. سلام کرنا اور اجازت مانگنا. تفصیلات آئندہ پھر آ رہی ہیں. میں نے کہاں ٹھہرنا، دروازے کے پاس کیا کہنا. ٹھیک ہے، اور اگر دروازہ کھل جائے تو اندر کیسے جانا، کہاں بیٹھنا، بیٹھ کر کیا کرنا، یہ ساری حدیثیں ہیں. ٹھیک ہے، لوٹنا. ٹھیک ہے، اجازت نہ ملے تو لوٹ جانا. اور یہ اجازت مانگنے کا طریقہ کیا ہے، کیا بولنا، کیا میں بولنا صحیح ہے؟ تو اپنے گھر میں بھی جائیں تو اجازت لیں، کیا لوگوں کے گھر میں جائیں تو اجازت لیں. اوقات ہے کیا کچھ خاص جانے کے، یا ممنوع اوقات بھی ہیں کسی کے گھر جانے کے. سمجھ رہے ہیں، یہ ساری تفصیل ہے.
ٹھیک ہے، دروازہ کھلا ہوا ہے تو کیا اندر چلے جانا ہے؟ کیا دروازہ کھلا ہوا ہے تو اندر چلے جانا ہے کیا بغیر اجازت کے؟ دروازہ کھلا ہوا ہے. ایسے بہت سارے مسائل ہیں باریک اور بڑے اہم. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جاتے تھے گھر پر کسی کے؟ کہاں کھڑے رہتے تھے؟ کیا کہتے تھے؟ اندر جا کے بیٹھ کر کیا کرتے تھے؟ یہ سارے آداب ہیں جو بہت ساری تقریباً 12 حدیثیں ہیں اس کی جو میں کلیکٹ کیا ہوں. ہے آئندہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے، آج وقت زیادہ چاہیے اس کے لیے اور مناسب نہیں ہے، ماں اور بہنیں بھی نہیں ہیں. چلیے، تو اس حدیث سے جو مسئلے معلوم ہے، نمبر 1 بڑا مسئلہ کہ اجازت 3 مرتبہ دی جائے گی، ملے تو ٹھیک ورنہ لوٹ جانا ہے. دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں حدیثوں کے حافظ ہیں. جب ان سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا تو دلیل میں حدیث پیش کرتے. کتنی اچھی عادت ہے نا. عمر ابن خطاب، حدیث کیسے آئی؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے پوچھا کہ آپ کیوں چلے گئے واپس؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں چلا گیا، آپ نے اجازت نہیں دی، میں چلا گیا. ایسے نہیں کہا انہوں نے کیا کہا؟ حدیث سنا دی. ہمارے پاس یہ چیز ہونی چاہیے. حدیثیں ہیں بھائی، آپ سیدھے ہاتھ سے کیوں کھا رہے ہیں یا اس طریقے سے کیوں ایسے آپ کر رہے ہیں؟ تو آپ حدیث یاد ہے، پڑھو سنائیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، پیارے رسول کی سنت ہے، پیارے رسول کا ادب ہے. آپ نے تعلیم دی ہے ہمیں اس چیز کی. حدیث سنا جو ہمارے پاس عام طور پر یہ چیز نہیں کہ آپ حدیث نہیں سناتے، بس مسئلہ بتاتے. اب جیسے آپ کسی کے گھر چلے گئے اور ایک مرتبہ اجازت ملی، 2 مرتبہ اجازت نہیں ملی، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ چلے گئے، تو آپ کو اگر وہ پوچھے بھائی کیوں چلے گئے، بھائی 5 منٹ ویٹ نہیں کر سکتے تھے کہ آپ؟ تو میں بزی تھا، میں واش روم میں تھا، میں حمام میں تھا، کوئی بھی چیز. تو وہاں حدیث نہیں سناتے، حالانکہ حدیث معلوم ہے ان کو بھی. وہاں کیا کرتے؟ بھائی آ گئے، میں کتنی دیر ٹھہرا، مجھے جلدی تھی، مجھے کام تھا. کوئی بھی اپنی بات اپنی بات ختم کر کے وہ وہاں سے نکل جاتا. حدیثیں سنائی نہیں جاتی. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ حدیثیں سنانا چاہیے، اسلامی آداب ہے جو صحابی سے معلوم. اور ایک چیز کیا معلوم ہوئی اس حدیث سے کہ آپ گھر پر جائیں تو سلام کریں اور اپنا تعارف پیش کریں. دروازہ کھولو یہ الفاظ نہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب اندر سے وعلیکم السلام بولے، کھولو دروازہ کھولو. ارے دروازہ کھولو بھائی. اچھا پھر بعض لوگ آج کل بیل وغیرہ بھی، یہ بھی حدیثیں آ رہی ہیں. دروازہ کیسے ناک کرنا، ابو داؤد کی حدیث ہے، میں آئندہ پھر بتاؤں گا. آئیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کیسے کھٹکھٹاتے تھے، وہ بھی حدیث ہے نا، وہ بھی حدیث موجود ہے. تو ہمارے پاس جو ہے ادب نہیں ہے اس طریقے سے جو اسلامی آداب ہے. تو اس حدیث سے کیا مطلب؟ سلام کرنا اور اپنا نام بتانا. بھائی آواز کوئی ضروری ہے کہ آپ کو میں بولنا، یہ صحیح نہیں. آپ بتائیں کہ آپ کون ہیں، آپ کی پہچان جو بھی ہو، جیسے وہ جس نام سے آپ کو جانتے ہیں وہ بتائیے. جیسے انہوں نے جو ہے 3 چیزیں ذکر کی ہیں. پہلے کہا عبداللہ بن قیس، نام بتایا تاکہ عمر بن خطاب کو معلوم ہو کہ جو اجازت مانگ رہے ہیں وہ کون ہے. تو آپ اپنا پہچان، اپنی جو بھی پہچان ہے. ارے میں چچا ہوں، آپ کی پہچان چچا ہے، چچا بول چاچا. مثال دے رہا ہوں، چچا کے نام سے محلے میں مشہور ہے. ارے میں چچا ہوں، میں امام صاحب ہوں، میں موزن صاحب ہوں. ٹھیک ہے، موزن صاحب مسجد کے. ارے میں وہ منو میاں ہوں. اس میں جو ہے اللہ ہدایت دے. آج میں وہاں گیا تھا 2 آدمیوں کو درس دینے کے لیے، درس نہیں اسلام کی دعوت دینے کے لیے، بریمان جیل کے آگے ہے نا قوات العام، وہاں پر صبح. تو ایک کا نام جو ہے کیا تھا؟ منو شاید، منو، اور دوسرا راکیش. نہیں منو نہیں، نام بول رہا ہوں کیا تھا اس کا، ایسے پپو ایک کا نام تھا، دوسرا راکیش. میں نے اسے کہا بھائی ٹھیک ہے پپو آپ کا نام کیا ہے بتائیے. میں سمجھا یہ تو پپو پیار سے بولتے ہیں، شاید یہ بھی جو ہے پیار سے کیا ہے. نہیں میرا نام ہی خامے میں پپو. اچھا خامے پاسپورٹ پہ کیا ہے؟ بولے پاسپورٹ پہ بھی پپو ہے. تو بولا آپ کے ماتا پتا نے پپو ہی نام رکھا؟ کہا ہاں میرے ماتا پتا نے پپو ہی نام رکھا. چلو ٹھیک ہے پپو صاحب. آپ کون ہیں بھائی؟ یہ بہار سے تھے پپو صاحب. راکیش صاحب جو ہے کہاں؟ یو پی فیض عام سے، کسی فیض آباد کے قریب میں کسی قصبے سے کا تعلق. برحال دعوت دے دی گئی ہے، 2 دن سوچ کر جواب دینے والے ہیں. ہم لوگ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے اسلام میں داخل فرما دے اور مسلمان بنا دے. تو ایسے پپو نام ہوتے ہیں. جو پہچان ہے آپ کی، کہنے کا مقصد یہ جو آپ کی پہچان ہے وہ کرائیے آپ. جیسے انہوں نے اپنی پہچان کرائی عمر بن خطاب سے. عبداللہ بن قیس اجازت نہیں ملی تو سمجھے شاید نام میرا شاید نہیں جانتے ہوں گے، تو اپنی دوسری پہچان بتائی. میں ابو موسیٰ ہوں، کنیت بھی آپ کی پہچان ہے.
اس سے بھی اجازت نہیں ملی. تیسری پہچان بنا کہ میں اشعری ہوں. الاشعری کا مطلب قبیلہ، میں اشعری ہوں. تو تینوں پہچان کے باوجود اور اجازت لینے کے باوجود اجازت نہیں ملی تو لوٹ گئے. یہ ایک معلوم ہوا کہ اس سے مسئلہ کیا ہونا، آپ اپنی پہچان بتائیے، آپ جو بھی نام سے معروف ہیں یا جانے جاتے ہیں پہچانے جاتے ہیں. تیسرا مسئلہ کیا معلوم ہو رہا ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو حدیث نہیں معلوم تھی. صحیح ہے کہ صحیح ہے؟ گھر میں اجازت لینے کی حدیث عمر بن خطاب کو نہیں معلوم تھی. ایسے کیسے بھائی؟ دوسرے خلیفہ ہیں، جنتی صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، فضائل ہیں، ان کے مناقب ہیں جو حدیث میں وارد ہوئے ہیں، ہے نا؟ ان کو حدیث نہیں معلوم تھی. ہوا نا امکانیت. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی صحابی کو ساری حدیثیں معلوم. حدیث ہے جس کو کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے نا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال جو آپ فرماتے تھے، جو آپ کرتے تھے. آپ کسی کام کو کرتا ہوا دیکھ کر خاموشی اختیار کرتے تھے، یا آپ کا حلیہ مبارکہ جو بتایا گیا، یا آپ کے اخلاق حسنہ جو بتایا گیا، یہ سب حدیث ہیں. سمجھ میں آ رہی؟ یہ ساری حدیث کی قسمیں ہیں. اس کو بھی ایک صحابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے چلتے تھے، وہ بھی حدیث ہے یا نہیں ہے؟ اس میں فرمان نہیں ہے آپ کا، عمل نہیں ہے آپ کا، آپ کے چلنے کا انداز بتایا جاتا ہے. جیسا کہ صحابی کہتے ہیں، انس رضی اللہ عنہ ترمذی کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے چلتے تھے جیسے کوئی آدمی اونچائی سے نیچے کی طرف اتر رہا ہو. ایسے نہیں، تھوڑا سا جھکاؤ ہوتا تھا آپ کی چال میں. اونچائی سے نیچے کیسے اترتا ہے آدمی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے چلنے کا طریقہ تھا جو ترمذی کی حدیث میں آتا ہے. تو ایسے یہ بھی حدیث ہوتی ہے. آپ کے اخلاق بتائے گئے، عمر بن عائشہ رضی اللہ عنہ آپ کے اخلاق میں، یہ بھی کیا حدیث ہے. آپ کے اقوال بتائے گئے، یہ بھی حدیث ہے. آپ نے خود فرمایا جب تم میں سے کچھ کھائے یا پیے تو دائنے ہاتھ سے کھائے، حدیث ہے نا یہ بھی، کہ آپ کا فرمان مبارک ہے یہ بھی کیا ہے، حدیث ہے. آپ نے وضو فرمایا تو لوگوں کو جو ہے معلوم ہوا، لوگوں نے دیکھا، تو آپ کا عمل بھی کیا ہے، حدیث ہے. اسی طریقے سے آپ نے جیسے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو گوڑ گوڑ کھاتے ہوئے دسترخوان پر دیکھا، یا فجر کی نماز کے بعد نبی علیہ السلام نے 2 رکعت پڑھتے ہوئے ایک صحابی کو دیکھا سنت، خاموشی اختیار کی آپ نے، یہ بھی حدیث ہے. کیونکہ غلط کام ہو جو اسلام میں جائز نہیں ہے اور خاموش آپ رہیں، ایسا ناممکن ہے. کوئی بھی چیز جو غلط ہے پیارے نبی صلی دیکھ کر خاموش نہیں رہتے تھے. تو گوڑ گوڑ دیکھ کر خاموش رہے، 2 رکعت پڑھتے ہوئے ان کو سنت فجر کی نماز کے بعد دیکھتے ہوئے خاموش رہے، تو اس کا مطلب یہ بھی کیا ہے، حدیث اس کی قسم ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت عمر بن خطاب کو نہیں معلوم تھی. یہ حدیث بعد میں معلوم ہوگی جب ابو موسیٰ شریف اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ دونوں نے بتایا. ہو سکتا ہے یہ حدیث اب کیوں معلوم نہیں تھی، ہو سکتا ہے جب پیارے رسول نے یہ اجازت طلبی کی حدیث ذکر کی اس وقت عمر بن خطاب وہاں موجود نہیں تھے. اب دیکھیے حدیثیں ہم تک جو پہنچی ہیں سب سے زیادہ کس نے روایت کی حدیث، سب کو معلوم ہے. ہاں بھائی پیچھے جو بیٹھے ہوئے آگے جگہ ہونے کے باوجود کوئی بات نہیں. تو کون ہیں جن کی حدیثیں سب سے زیادہ مشہور ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ گواشی. دیکھیے وہ خلفاء میں سے نہیں ہے 4، ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ اجمعین، لیکن ان کی حدیثیں سب سے زیادہ ہیں. جب ہم ان کی سیرت پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں تو وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت رہے، وہیں رہتے تھے. لوگ کھانے پینے کے لیے مطلب تجارت کے لیے جاتے تھے، خریدو وہ وہیں رہتے تھے، حتیٰ کہ بھوک کی وجہ سے بے ہوش بھی ہو جایا کرتے، جیسے کہ حدیث ہو جائے. سب سے زیادہ روایت ان سے. تو ایسے ابو ہریرہ کے پاس اکثر حدیثیں ہیں، عمر بن خطاب کے پاس کچھ حدیثیں ہیں، کچھ حدیثیں ان کے پاس کچھ حدیث. تو صحابہ کے درمیان تھیں. ایسا نہیں ہوا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حدیث بیان کی اور وہاں کوئی بھی نہیں، نہ صحابیات ہو نہ صحابہ کرام ہو رضی اللہ عنہ، ایسا نہیں، کوئی نہ کوئی ضرور ہوتے تھے. تو اسی لیے تعجب نہیں کرنا چاہیے کہ اگر کسی عالم کو، کسی امام کو، کسی مجتہد کو، کسی فقیہ کو، کسی عالم کو ایک حدیث نہ معلوم ہو. لوگ ارے عالم کو کیسے نہیں معلوم حدیث، اتنے بڑے امام گزرے ان کو کیسے نہیں معلوم حدیث. عمر بن خطاب کو نہیں معلوم حدیث. اسی طریقے سے ابو بکر صدیق کا بھی واقعہ تھا. ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دوں آپ کو. ایک مرتبہ ایک دادی ابو بکر صدیق کے پاس آئی. دادی مطلب دادی جس بیٹے کا بیٹا تھا یا بچے ہوتے، وہ آ کر انہوں نے کہا کہ اے خلیفہ، اے امیر المومنین، مجھے میرے پوتا جس کو کہتے ہیں فصیح اردو میں، ہمارے یہاں پوترا بولتے ہیں اس کو، تو اس کے مال میں سے مجھے کتنا حصہ ملے گا. اس
مسئلے پہ دادی کو حصہ کتنا ملتا ہے میراث میں کہ ابو بکر صدیق ان کو نہیں معلوم تھی حدیث؟ اس نے کہا کہ اماں جی اللہ کی کتاب میں قرآن میں تو دادی کا ذکر نہیں، مجھے نہیں معلوم، میں دیکھتا ہوں کہ صحابہ میں سے ساتھیوں میں سے کسی کو حدیث معلوم ہو تو میں آ کر آپ کو جواب دے دوں۔ وہ گئے اور صحابہ سے پوچھا تو ابو موسیٰ اشعری نہیں، مغیرہ بن شعبہ، یہ نہیں، دوسرے صحابی ہیں، ان کا نام مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، جانتے ہیں، نام سنا ہوگا۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں میں نے حدیث سنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعطاها السدس، چھٹا حصہ دیا ہے مال کا، دادی کو کتنا دیا ہے؟ مال کا چھٹا حصہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے، آ کر انہوں نے جو ہے بتا دیا دادی کو کہ آپ کو جو ہے مال کا چھٹا حصہ ملے گا، مسئلہ ختم ہے۔ تو ابو بکر کو کیوں نہیں معلوم تھی حدیث؟ اگر کوئی پوچھے تو جواب آ گیا۔ اس وقت جب دادی کا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اس وقت ابو بکر صدیق موجود وہاں نہیں تھے، کسی دوسرے صحابی سے معلوم ہو گیا۔ تو ایسے ہی اگر بعد میں کسی کو کوئی حدیث نہ معلوم ہو تو تعجب نہیں کرنا چاہیے کہ نہیں ہمارے امام صاحب کو، ہمارے شیخ کو، ہمارے عالم صاحب کو، ان کو کیسے نہیں معلوم ہے، ساری حدیثیں معلوم ہے، ایسے نہیں، امکان ہے اس طرح سے کسی حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ اور ایک فائدے کی بات جو اس حدیث سے معلوم ہوئی وہ یہ کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حدیث سنی تو انہوں نے یہ کیوں کہا کہ گواہ لے کر اس پر، ہے نا مسئلہ؟ تو اس کا جواب علماء دیتے ہیں صحابہ کے دور میں ملاوٹ بعض لوگوں نے شروع کی تھی حدیثوں، جیسے کہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، میں آپ کو ایک قول سناتا ہوں عبداللہ بن عباس کا یا حضرت عباس کا تقریباً، کہتے ہیں صحیح مسلم کے مقدمے میں موجود ہے ان کا قول، ان کا حدیث، کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ پہلے جب ہم سنتے تھے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم فوراً اس کو سن کر قبول کر لیتے تھے، لیکن لوگوں نے جب حدیثوں میں ملاوٹیں شروع کر دی تو اب ہم صرف قال رسول اللہ سن کر اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے بلکہ اس کی تحقیق کرتے ہیں کہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یا نہیں ہے، صرف تحقیق کی، ورنہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ ہماری نظر میں نہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ صحابی کہہ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ صرف جیسا کہ انہوں نے واضح کیا آخر میں جب ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے آ کر گواہی دی کہ ہاں میں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، تو آپ لوگوں پر مشکل نہ بن جائیں، ہاں کہ سبحان اللہ میں کوئی مشکل کے لیے میں نے تحقیق نہیں کی، گواہی طلب نہیں کی، بلکہ میں نے ایک حدیث سنی تو میں نے کہا کہ اس کی تحقیق کروں بس، ورنہ نعوذ باللہ اسے نہیں کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کو انہوں نے غلط سمجھا ہو، ہم کبھی نہیں سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ مسلمان پر حسن ظن رکھیں، اچھا گمان رکھیں، اور یہ امیر المومنین ہیں، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی ہیں جن کی تعریفیں مناقب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے بیان کریں، صرف اور صرف تحقیق، تاکہ لوگ جو ہے حدیث بیان کرتے وقت تحقیق کریں اور پکی حدیث ہو، صحیح حدیث ہو اور اس پر عمل کیا جائے۔ یہ بات لوگوں کو تعلیم دے دی کہ اپنے دور خلافت میں اس طریقے سے انہوں نے یہ چیز کی ہے، اور آج بھی دیکھیے بعد میں آج بھی اگر کوئی صاحب آپ کے سامنے آئیں اور کہیں حدیث میں آیا ہے، بھائی حدیث میں موضوع من گھڑت حدیثیں بھی ہیں، جیسا کہ صحابہ میرے ستاروں کے مانند یہ من گھڑت حدیث ہے، لوگ بیان کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے علم حاصل کرنا ہے تو چائنا جاؤ، اطلب العلم ولو بالصین، علم حاصل کرنا ہو تو کہاں جاؤ؟ چائنا جاؤ، یہ من گھڑت حدیث ہے، یہ حدیث نہیں۔ علم کی فضیلت ہے، علم کے راستے پر چلنے کی حدیثیں ہیں، لیکن علم حاصل کرنے کے لیے چائنا جاؤ یہ الفاظ حدیث میں نہیں، یہ کسی نے کہہ دیا ہے ایسے، دور بھی جانا ہو تو جاؤ بھائی، لوگوں نے اس کو حدیث بنا دی ہو، جس طریقے سے حدیثیں گڑی گئی ہیں۔ اللہ جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ نے اللہ جزائے خیر دے کن کو؟ محدثین کو، علماء کرام کو، جنہوں نے حدیثوں کی خدمت کی ہے، جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ، امام ابو داؤد ہے، ائمہ حدیث، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، لوگوں نے حدیثیں گڑی، تو لوگوں نے جو ہے ان لوگوں نے محنت کی، تحقیق کی، اس کو چھانٹ کر صحیح حدیث کو امت کے سامنے صحیح حدیث کا مجموعہ پیش کیا۔ آپ بخاری شریف اٹھا لیجیے، ساری حدیثیں صحیح، مسلم شریف اٹھا لیجیے جس کی حدیثیں ہم پڑھ رہے ہیں ساری حدیثیں صحیح ہیں، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حدیثیں ہیں، صحیح حدیثیں ہیں، ضعیف حدیثیں بھی ہیں۔ ضعیف حدیثیں انہوں نے کیوں لکھی ہیں؟ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ حدیث ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ حدیث کی یہ فلاں قسم ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے حدیثوں پر عمل ہوا، حدیثوں کی تحقیق ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس امت پر فضل ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی حدیث اگر کوئی بھی کہہ دے، اس کی تحقیق آپ کر کے اس کی سند کو چیک کر کے نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں کہ واقعی یہ حدیث پیارے نبی کی ثابت ہے، مستند اتھینٹک، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، ہے یا نہیں، معلوم کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں۔ آج تو اور آسان ہو گیا ہے دور، آج تو ٹیکنالوجی جو یوز کی گئی ہے اس میں اور آسانی سے تحقیق کر کے آپ حدیثوں کی صحت تک پہنچ سکتے ہیں،
اور آپ کو میں چھوٹا سا واقعہ سنا دوں، واقعہ کیا، ایک قول سنا دوں. ایک بادشاہ تھا جن کے زمانے میں جو ہے، بادشاہ کون ہے، وہ ہارون رشید کا تقریباً زمانے کا واقعہ ہے. انہوں نے جو ہے ایک ایسے آدمی کو جس نے حدیثیں گڑھی تھی، حدیثیں بہت ساری گڑھی تھی، پکڑا گیا، اس کو پکڑ کر لایا گیا خلیفہ کے سامنے. تو خلیفہ نے جو ہے اس کو سزا کا حکم دیا. تو اس نے ہنس کر کہا مجھے اب پکڑ کر کیا سزا دو گے؟ میں نے امت میں کتنے 10,000 یا 50,000، اس نے کتنے 40,000، ہاں کہا اس نے کہ میں نے 40,000 حدیثیں گڑھ دی ہیں. کیا کرو گے؟ مجھے مارو تو مجھے سزا دو، مجھے قید کر لو، لیکن 40,000 حدیثیں میں نے جو مسلمانوں میں پھیلا دی ہیں، جو حدیثیں نہیں ہیں میں نے حدیثوں کے نام سے پھیلا دیا، ان کا کیا کرو گے؟ اللہ اکبر. خلیفہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ تعالیٰ تم نے تو گڑھ دیا، پھیلا دیا، اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کو ضرور پیدا کرے گا، ضرور لائے گا، جو چھانٹ چھانٹ کر امت کے سامنے ان احادیث کو الگ کریں گے اور صحیح احادیث کو پیش کریں گے. اور ہوا ویسے دیکھیں الحمدللہ. ائمہ آئے، محدثین ہیں جنہوں نے بڑی خدمات کی، حتیٰ کہ علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تشریف لائے جنہوں نے ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی میں جو ضعیف حدیث ہیں ان کو الگ کیا، صحیح حدیثوں کو الگ کیا. تو الحمدللہ امت کے سامنے یہ بہت بڑی خدمت آج موجود ہے. تو تحقیق جب انہوں نے کی اپنے دور میں، سبحان اللہ، آج تو آدمیوں پر بھروسہ نہیں ہے، کون حدیث کے نام پر کیا بات کہہ گئے. لہٰذا ایک مسلمان، کیونکہ اس کا تعلق دین سے ہے، اس کا تعلق آخرت کے عمل سے ہے، لہٰذا تحقیق کرنا پر واجب ہے. اگر صحیح سند سے اتھینٹک حدیث ہمیں ملتی ہے تو اس پر عمل کیا جائے گا. اگر حدیث صحیح نہ ہو، ضعیف ہو یا موضوع ہو، جس کو منگڑت بھی کہتے ہیں، تو اس پر عمل نہیں کیا جائے. اللہ سے دعا ہے، چاہیے مت 2 منٹ ایک ضروری اور بات کرنی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس حدیث پر عمل کرنے والا مسلمان بنا دے. اجازت طلبی کے جو آداب ہے اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین. اس کے بعد 12 ربیع الاول بولنے کے بعد مجھے یاد آ گیا، اگرچہ وقت تو ہو چکا ہے اس کا، لیکن پھر بھی مناسب ہے کہ 2 منٹ میں آپ کو بتا دوں، صرف 2 منٹ. وہ بات یہ ہے کہ آج 12 ربیع الاول ہے نا، بہت سارے لوگ 12 ربیع الاول کو میلاد النبی مناتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ میلاد النبی مناتے ہیں. اس کی مختلف وجوہات بیان کی جاتی ہے. کیوں مناتے ہیں بھائی میلاد النبی؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے آج. ہمارے گھر میں کوئی پیدا ہو تو ہم خوشی نہیں مناتے ہیں؟ بیٹا ہو، بیٹی ہو تو خوشی منائیں گے نہیں منائیں گے؟ مٹھائی بانٹیں گے، پیسے دے دیتے ہیں سسٹر کو جو خوشخبری سناتی ہے آپ کے بیٹا ہوا ہے، بیٹا، خوشی ہوتی، مٹھائی تقسیم کرتے ہیں، ایک دوسرے کو پیغام دیتے ہیں خاندان والوں تک، ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش وہ امت کے لیے کتنی بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے ہماری امت میں بھیجا ہے. تو ان کی پیدائش کا دن جو ہے خوشی کا دن ہے، اس لیے مناتے ہیں. اچھا، اور اچھا دلیل، اچھا یہ ایک تو یہ بات، اور کیا کرتے ہیں اس میں آپ کو معلوم ہو، تفصیل میں جانا کیونکہ 2 منٹ میں نے کہا 2 نے 20 منٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، 2 منٹ پر ہی ختم کرنا ہے نا. تو وہ معلوم ہے آپ کیا کیا ہو رہا ہے، اور ہر سال بدلتا جا رہا ہے. اب تو لیٹسٹ نہیں کہ وہ کون سی اس کی ہولی کھیل رہے ہیں، کس کی؟ ہرے رنگ کی. جی، کس کی؟ ہرے رنگ کی ہولی بھی کھیلی جا رہی ہے. ہرے رنگ کی جو ہے وہ چیز ہے، ہولی کے طور پر روز ملا کی جائے. تو یہ سب ہو رہا ہے. چلیے تاریخ. اچھا دلیل کیا دیتے ہیں بعض لوگ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ابو لہب نے لونڈی کو آزاد کر دیا تھا جب پتا چلا کہ عبداللہ کے ہاں عبداللہ آمنہ کو بیٹا ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو خوشی میں آ کر اپنی لونڈی کو اس نے آزاد کر دیا تھا. دیکھو وہ ابو لہب لونڈی آزاد کرے تم جشن نہ مناؤ، ایک بھی بات بتاتے ہیں بعضوں کی اور ایک دلیل دیتے ہیں بھائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن جب روزہ رکھا تو صحابہ نے فرمایا کہ یہ آپ روزہ پیر کے دن کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے یہ وہ دن ہے پیر کا جس دن میری پیدائش ہوئی ہے اور اس دن مجھ پر وحی نازل ہوئی، مجھے نبی بنایا گیا ہے، میں روزہ رکھتا ہوں. تو دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، لہٰذا جشن منانا چاہیے. یہ دلیل دیتے ہیں. پہلی بات، دین کا کوئی بھی کام کرنے کے لیے دلیل چاہیے. ابو لہب کا عمل دلیل نہیں ہے کیونکہ وہ کون تھا؟ کافر تھا. کافر کا عمل ہمارے لیے دلیل نہیں ہے. ختم، چیپٹر کلوز. دوسرا، پیر کے دن روزہ رکھنا، اس میں جشن منانے کی، میلاد النبی منانے کی دلیل کیسے مل رہی ہے؟ وہاں تو روزے کی فضیلت معلوم ہو رہی ہے. ہر پیر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، اور وہ بھی 12 ربیع الاول نہیں، 9 ربیع الاول نہیں. آج تو 12 ہے، یہاں پیر ہے. انڈیا پاکستان میں آج 12 ہے. کب ہے 12؟ جلدی بتائیے. کل ہے نا؟ تو کل کیا ہے؟ انڈیا پاکستان میں کون سا دن ہوگا کل؟ منگل. پیر کہاں ہے؟ تو مسئلہ ختم ہے نا. پیر کیسے بول رہے ہیں آپ؟
ضروری نہیں ہے کہ 12 ربیع الاول پیر ہوا ہے. چلیے، اور وہاں اس حدیث میں مقصد ربیع پیدائش کا نہیں ہے، وہاں روزے کا مقصد پوچھا گیا. تو آپ سے نے جواب دیا کہ روزہ میں اس لیے رکھتا ہوں کہ صرف پیدائش میں نہیں، آگے کیا فرمایا؟ انزل علیہ، مجھ پر وحی کا نزول ہوا ہے اس لیے میں نے روزہ رکھا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک حدیث میں وضاحت آپ نے فرمائی کہ اعمال نامے پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل روزے کے. اور ہر پیر ہے یہ مسئلہ. جہاں تک 12 ربیع الاول کا تعلق ہے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش 12 ربیع الاول ہے؟ تحقیق کر لیجیے، معلوم ہو جائے گا 12 ربیع الاول نہیں، بلکہ بہت سارے اقوال ہیں اس میں جو زیادہ قریب قول نظر آتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے انشاءاللہ، وہ ہے 9. وہ ہے 9. چلیے، تو 12 ربیع الاول وفات کا دن ہے، یہ طے ہے. تاریخ پیدائش میں اختلاف، صحابہ کے اختلاف کیوں ہے یہ سوچیے گھر میں جا کے. تاریخ پیدائش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے دید مبارک کیسے تھے، اس میں اختلاف نہیں تھا، حدیثوں میں موجود ہے. تاریخ کیوں نہیں یاد رکھی صحابہ نے پکی کہ وہ کون سا تاریخ، کون سا دن تھا، کون سی تاریخ تھی؟ دن تو معلوم ہے پیر، لیکن تاریخ کون سی تھی؟ کافی زیادہ تحقیق کرنے کے بعد 9 ربیع الاول وہ ملتا ہے، کیونکہ وہ عام الفیل وغیرہ کے سے جو تحقیق کی گئی ہے اس سے اس بات کو بتایا گیا ہے. چلیے، جب تاریخ وفات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اتفاق ہے کہ وہ 12 ربیع الاول. پھر آخری بات، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جشن منایا یا منانے کا حکم دیا؟ نہیں. صحابہ نے منایا یا منانے کا حکم دیا؟ نہیں. قرآن میں کوئی ایسی آیت ہے جس میں یہ ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کی پیدائش پر تم عید مناؤ، جشن مناؤ؟ نہیں. اس دن مخصوص چلو بھائی ہم جشن نہیں مناتے، ہم خالی نمازیں پڑھیں گے رات میں، یا جو ہے اس دن تقریر کریں گے، لوگوں کو سیرت بتائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ نہیں. خاص کر رہے ہیں آپ. کیوں؟ کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر تقریر کرنا اسی دن ہے؟ آپ نے اس دن کو خاص کیا ہے جو کہ خاص نہیں کرنا چاہیے. سارے سال بھر پیارے رسول کی سیرت بتاؤ، رسول کی سنتیں بتاؤ، لوگوں کو رسول کے اقوال بتاؤ. پورا سال پڑھا ہوا ہے، آپ عمل کیجئے اس پر. ٹھیک ہے. تو اور مخصوص عبادت، کوئی بھی عبادت بغیر دلیل کے نہیں کی جا سکتی ہے. صحابہ ہم سے زیادہ محبت کرتے تھے، وضو کے چھینٹے نیچے گرنے نہیں دیتے تھے، اپنی جان کی قربانیاں دی صحابہ نے، لیکن کبھی جشن میلاد نہیں منایا، نہیں میلاد النبی منائی کی. وہ تاریخ آتی چلی جاتی، لیکن کوئی اس کا اہتمام نہیں کیا گیا، کیونکہ یہ سنت نہیں ہے، یہ محبت کا تقاضا نہیں ہے. پھر محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. محبت کا تقاضا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہے، فالوئنگ، ان کے طریقے پر زندگی گزارنا ہے. پھر اس کو کس نے شروع کیا؟ بتا کر ختم کر لیا، کفارۃ المجلس پڑھ لیں گے چلے جائیں گے گھر کو، کیونکہ 2 منٹ ہو گئے. تو پھر اس کو شروع کس نے کیا؟ اس کو شروع کیا فاطمی دور حکومت میں، جو مصر اور مغرب میں جن کی حکومتیں تھیں، تقریباً 7ویں صدی ہجری، یعنی ہجرت کے 700 سال کے بعد یا 600 سال کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں، کم سے کم 7ویں صدی ہجری میں اس چیز کا آغاز ہوا. نہ ائمہ کے دور میں، نہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین کے دور میں. بعد میں فاطمی دور حکومت، جنہوں نے دعویٰ کیا ہم اہل بیت سے ہیں، حقیقت میں وہ نسلاً مجوسی تھے. دعویٰ انہوں نے رافضی تھے، شیعہ جس کو کہتے ہیں آپ، وہ رافضی تھے. 5 میلاد مناتے تھے، میلاد نبی، میلاد علی، میلاد حسن، میلاد فاطمہ، میلاد حسین. ٹھیک ہے، وقت کم ہے اس لیے میں بتا. تو اس میں سے خوب جشن مناتے تھے، اور اس کو بھی انہوں نے کیوں سٹارٹ کیا؟ کیونکہ انہوں نے کہا کہ کرسچنز کرسمس ڈے مناتے ہیں، ہم پیارے رسول کا جشن منائیں گے. خوب جشن ہوتا، بہرحال بہت ساری خرابیاں ہوتی تھیں اس میں. تو وہ چلتے 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 جو ہے 4 ختم کر کے ایک چیز کو پکڑا گیا، اور وہ ہے میلاد النبی جو چل رہی ہے. جبکہ اس کی تحقیق 700 سال کے بعد پہلے اس کا کوئی وجود نہیں تھا. اور یہ فاطمی جنہوں نے اس کو سٹارٹ کیا، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے حاجیوں کا قتل کیا تھا اپنے دور میں، اور حجر اسود کو چرا کر لے گئے تھے مصر. اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت کے مطابق عمل کرنے والا مسلمان بنائے، غلط چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے. آئندہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اور اس سے پہلے جمعہ کو ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اور اس جمعہ ہمارا 15واں علمی دورہ شروع ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ انشاءاللہ بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ. ٹھیک ہے. یہ جو ہے SMS کے ذریعے یا فیس بک پر جو ہے آپ اپلوڈ دیکھ لیں، جو ہماری ویب سائٹ ہے اس پر، فیس بک پر جو ہماری آفیشیل وہ ہے پیج ہے، اس پر انشاءاللہ اپلوڈ کر دیں گے کہ درس ہوگا یا نہیں ہوگا. جزاکم اللہ خیر. جانے سے پہلے کفارۃ المجلس پڑھ لیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب